ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی ڈراؤنی کہانی۔ آج کا واقعہ اپنے اندر ایک حقیقی پراسراریت لیے ہوئے ہے۔ یہ واقعہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں پیش آیا۔ 1970 کی دہائی تھی۔ میں ان دنوں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مجھے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جاب کرنی تھی۔ اس وقت اسٹوڈنٹس لائبریری میں جا کر مطلوبہ مضمون کی معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ میں بھی اکثر لائبریری وزٹ کیا کرتی تھی۔ اس لائبریری کی انتظامیہ مجھ سے واقف تھی۔ ان دنوں امتحانات کی وجہ سے تقریباً ہر روز ہی مجھے لائبریری جانا پڑتا تھا۔ ایک روز جب میں ایک کتاب ایشو کروانے کاؤنٹر پر آئی تو وہاں لائبریرین کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ وقت دینے کو کہا۔ میں راضی ہو گئی۔ ان سے بات کر کے مجھے معلوم ہوا کہ لائبریرین جاب چھوڑ کر جا رہی ہیں اور مجھے یہ جاب مل رہی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں 2 بجے کے بعد آ جاؤں اور رات 9 بجے تک کا وقت دوں، ساتھ ہی میں اپنی پڑھائی میں مدد بھی لے سکوں گی۔ میرا گھر لائبریری سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ میں عام طور پر 2 بجے سے 5 بجے تک لائبریری میں رہتی تھی اور پھر اپنے گھر کے لیے نکل جاتی تھی، مگر جاب شروع کرنے کے بعد مجھے رات 9 بجے تک لائبریری میں رہنا تھا۔ خیر، امتحانات ختم ہو رہے تھے اور اس لیے مجھے اگلے سیمسٹر کے لیے فیس جمع کرنی تھی۔ اس نوکری سے مجھے اچھے پیسے بھی مل رہے تھے، یہی سوچ کر میں نے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن سے میں 2 بجے لائبریری پہنچ گئی۔ پرانی لائبریرین کا کام اب مجھے سنبھالنا تھا۔ رجسٹر پہ کتابوں کا اندراج کرنا، کتابیں ایشو کرنا، واپس لینا، ان کو الماری میں پہنچانا اور صاف کرنا۔ اس کام میں میرا مددگار بھی تھا۔ ایڈورڈ ایک سلجھا ہوا شخص تھا۔ وہ عمر میں کوئی 40 سال کا ہوگا۔ اس کو ہر کتاب کا علم تھا۔ وہ 9 بجے کے بعد لائبریری بند کر کے جاتا تھا۔ میں خود بھی کتابی کیڑا تھی۔ مجھے یہ نوکری بہت بھلی لگ رہی تھی۔ 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ایڈورڈ اکثر مجھے 9 بجے سے پہلے ہی بھیج دیتا تھا تاکہ میں وقت سے گھر پہنچ جاؤں۔ اپنی روم میٹ سے میں نے جب نوکری کا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو کر مجھے تکنے لگی اور بولی، وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میرے انکار پہ وہ کہنے لگی، احتیاط سے رہنا اور اپنا خیال رکھنا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر بھی میں نے سوچا شاید میرے دیر سے آنے کو لے کر پریشان ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس روز ہفتے کا دن تھا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ لائبریری نسبتاً خالی تھی، ورنہ روز بہت ہی سے لوگ رات 9 بجے تک لائبریری میں موجود رہتے تھے۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں ایک کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ اچانک میرے کاؤنٹر پر کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے نظر اٹھائی تو ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید اور بال براؤن تھے۔ مجھے میری کہتے ہیں، اس نے کہا۔ جی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ کتابیں نہیں مل رہیں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایڈورڈ؟ میں نے ایڈورڈ کو ڈھونڈتے ہوئے آواز دی۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو لائبریری کے بارے میں سب معلوم تھا۔ مجھے ہی جانا ہوگا۔ میں نے ایڈورڈ کو نہ پا کر سوچا۔ کون سی کتابیں چاہیے آپ کو؟ میں نے پوچھا۔ شیطان سے متعلق، وہ اسی نارمل انداز میں بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کتابیں یہاں نہیں ہیں، میں نے حتمی طور پر کہا اور واپس کاؤنٹر کی طرف مڑی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ مجھے اس لڑکی سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایڈورڈ آتا نظر آیا اور میری جان میں جان آئی۔ لڑکی کا مدعا سن کر ایڈورڈ نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ میں نے پریشان ہو کر ایڈورڈ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، آج کل کی نسل کچھ بھی تجربات کرنا چاہتی ہے، مگر تم پریشان نہ ہو۔ میں مطمئن ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 8 بج گئے۔ میں اس بات کو بھول گئی۔ لائبریری میں اکا دکا لوگ باقی تھے۔ ایڈورڈ میرے پاس آ کر بولے، تم پورے 9 بجے لائبریری بند کر دینا، 1-2 افراد ہی باقی ہیں۔ میں پوری لائبریری چیک کر کے آیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ ایڈورڈ کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ 1-2 افراد بھی چلے گئے۔ میں نے بھی سوچا کہ اب میں چلی جاتی ہوں، ایک بار تسلی کر کے بند کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں جائزہ لینے کے لیے لائبریری میں گئی۔ اس وقت میں وہاں اکیلی تھی۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی ہے ابھی؟ میں نے آواز دی۔ جواب میں کوئی نہ بولا۔ میں واپس کاؤنٹر پر آ گئی اور تمام لائٹس بند کرنے لگی۔
جیسے ہی میں مین دروازے کی طرف بڑھی مجھے کتابوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔